نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 441۔ باب تھا کہ مردوں کا مسجد کے اندر نیند کرنا۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے عورتوں کا بوقت ضرورت مسجد کے اندر نیند کرنے کا جواز بیان کیا۔ اس کے بعد مردوں کا بھی بوقت ضرورت مسجد کے اندر آرام کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی ضمن کے اندر حدیث نمبر 441 ہے۔ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ تا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فلم یجد علی فی البیت، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا۔ ثابت ہوا کہ والدین کو اپنی بیٹی کے اپنے داماد کے گھر گاہے بگاہے جانا چاہیے، ان کے حالات سے واقفیت رکھنی چاہیے۔ گھر میں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہ ملے۔ فقال این ابن امی کا، آپ نے پوچھا کہ تیرا چچا زاد کہاں ہے؟ ابن امی کا تیرے چچا کا بیٹا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ نبی کے چچا کے بیٹے تھے۔ نبی کے چچا ابو طالب، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن عربی زبان میں قریبی باپ کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر یہ اس طرح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی جو باپ کا کے چچا کا بیٹا ہو تو اس کو چچا کا بیٹا ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ قالت کانا بینی و بین شیء فغاضبنی، سیدہ فرمانے لگی کہ میرے اور اس کے درمیان کچھ کوئی بات ہو چکی ہے۔ فغاضبنی، اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ ہماری آپس کے اندر کوئی گھریلو معاملے کے اندر چھوٹی موٹی بات ہوئی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی۔ فخرج فلم یقل عندی، وہ سو چلے گئی ہیں اور میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا۔ یقل قیلولہ دن کے وقت، دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو ناراض ہونے کی وجہ سے گھر سے چلے گئے اور میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خاوند بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ صحابہ میں بھی اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی ایسی بات ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے جو ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے کہ غصہ ناراضگی ہونے پر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر گئے ہیں، اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا۔ ثابت ہوا کہ خاوند بیوی کا آپس میں کوئی تنازع اختلاف ہو جائے تو دھکے دے کر بیوی کو باہر نکالنا یہ حماقت ہے۔ بھی عورت کو گھر سے نکالے گا وہ کہاں جائے گی؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ 10 منٹ کے لیے مرد جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، تاکہ اگر گھر میں بیٹھے گا، مقابلہ بازی ہو رہی ہے، ضد میں آئے ہوئے ہیں، اور تو اس کو سنا رہی ہے، مرد اس کو سنا رہا ہے، تو بات کا بتنگڑ بنے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کہ آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے گھر سے سائڈ پر ہو جائے۔ عورت کو نکالنے کے بجائے خود گھر سے
کسی باہر نکل جائے، کسی دوست کے پاس چلا جائے، سب سے بہتر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ تلاش کی مسجد میں چلا جائے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ جیسے آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ ناراض ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے ہیں، تو غصہ ناراضگی کو ختم کرنے کا اچھا جگہ اور ٹھکانہ جو وہ مسجد ہے۔ یہ نہیں کہ غصہ ناراضگی ہونے کے بعد کسی سینما گاہ میں پہنچ جائیں، کسی کلب یا پارک میں پہنچ جائیں اور وہاں یا کسی اور ہوٹل میں پہنچ جائیں، تاکہ جو اس کے بڑھکے ہوئے جذبات ہیں ان پر اور تیل ڈالنے کے مترادف وہاں وہ چیزیں دیکھے، طرح طرح کے وہاں واقعات دیکھے اور اس کا جذبات اور غصے اور بڑھتے جائیں۔ تو چاہیے وہ مسجد میں آئے، وضو کرے، 2 رکعتیں ادا کرے، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا جو نبی کے ساتھ تھے، اس کو کہا کہ انظر اینہ ہوا، ذرا دیکھیے تو صحیح وہ کہاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے وہ کہاں گئے ہیں۔ فجاء فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راکد، وہ آدمی واپس آیا اور بتلایا اللہ کے رسول وہ مسجد میں ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کو لیٹے ہوئے تھے اور گری ہوئی تھی چادر ان کے پہلو سے، جو اوپر چادر تھی وہ بھی نیچے گری ہوئی تھی۔ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، اور ان کے جسم کو مٹی لگ رہی تھی، مٹی ایسی ننگی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر مٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کی بیٹی کی طرفداری کرتے ہوئے یہ نہیں کہا وہ کون ہوتا ہے جو میری بیٹی کو تکلیف دے، اس سے غصہ ناراضگی کرے، اور بیٹی کو کہا کہ جل تیاری کرو میں تجھے اپنے گھر میں لے جاتا ہوں۔ یہ طریقہ نہیں ہے نبی کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر بات میں اسوہ ہے۔ بیٹی کے گھر گئے ہیں، پتہ چلا کہ ان کے آپس میں خاوند بیوی کا کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ نے خود ہی آدمی کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہاں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ، سر دیکھ کر آئے۔ دیکھ کر آ کر اس نے آنے والے نے بتلایا کہ مسجد میں، آپ خود ہی تشریف لے گئے ہیں۔ مسجد میں جا کر ان کو مطمئن کیا ہے، ان کا غصہ ناراضگی ختم کی ہے۔ تو ہمیشہ والدین کو کوشش سمجھوتے کی طرف کرنی چاہیے۔ ہمارے بے شمار گھروں کے اجڑنے کا سبب والدین ہوتے ہیں۔ والدین خود ہی اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑتے ہیں، گھروں کے اندر تنازع اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ تو معمولی سی بات ہوئی، اور آج کل کی لڑکیاں بھی ایسی ہیں کہ مرچ مسالے کی بھی بات کہہ دی ہے تو جلدی سے انہوں نے فون کھڑکا دینا ہے، اور فون بعد میں پہنچتا تو پہلے ہی جیسے وہ تیار ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آن واحد کے اندر وہ تمام کے تمام باپ بھی، ماں بھی، اور اسی طرح ساتھ بیٹے بھی، فلاں بھی، وہ تمام گاڑی بھر کر آ جاتی ہے جس طرح جنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ آ کر پھر وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ ان کا آگا پیچھا جو ہے وہ ان کو لوگوں کو سناتے ہیں، تو جو صلح و صفائی ہونے کی کوئی امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خصوصاً والدین لڑکی کے والدین کو ہمیشہ سمجھانا، اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کا ہی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ آپ نے برداشت کر لینا ہے، حوصلے سے رہنا ہے، چلو گھر کے اندر کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو گزارا کرنا چاہیے۔ تو اگر والدین اس طرح پہلے بھی تربیت کی ہو، شادی کے بعد بھی اس طرح کی اچھی تربیت کرتے رہیں تو گھروں کے اندر نباہ اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کام کو، اگر کوئی معمولی سی بات ہو تو ہمیں فون کرنا، ہمیں بتلانا،
ہم اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے کہ وہ پہلے بیٹی کو سر پہ چڑھایا ہوتا ہے، تو کیا گھروں کے اندر کیا سمجھوتے ہوں گے۔ اب ادھر پیغمبر کا حال دیکھیں، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام پر ہم عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کا انداز فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مستاجون قد ساقط رداء عن شقہ، آپ خود تشریف لائے اس حال میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر جو ہے وہ بھی ان کے پہلو سے نیچے گری ہوئی تھی، وہ اصاب و ترابن اور مٹی ان کو لگ رہی تھی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح عنہ، آپ شروع ہوئے، آپ ان سے مٹی کو جھاڑنے لگے، اپنے دستے مبارک سے مٹی جھاڑنے لگے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ داماد کو آتے ہی معمولی سے بات ہوئی ہے، اس کو وہ گالیاں اور وہ تانے اور وہ مینے اور وہ طرح طرح کی باتیں، لیکن پیغمبر خود ہی اپنے داماد کے جسم سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کم ابا تراب، کم ابا تراب، او مٹی والے کھڑا ہو جا، مٹی جس کے جسم پر لگی ہوئی کھڑے ہو جاؤ۔ ابا تراب، ابو یہ زو کے معنی میں ہے، مٹی والے۔ ابو کا معنی ہمیشہ باپ ہی نہیں ہوتا، جس طرح بعض لوگ جہالت کی وجہ سے عجیب عجیب معنی کرتے ہیں، مثلا ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ، اللہ کے بلی کا باپ نہیں، بلی والا۔ ابو تراب مٹی والا، تو ہر جگہ ابو جو ہے وہ باپ کے معنی میں نہیں ہوتا۔ اس سے کئی ایک مسائل ویسے تو ثابت ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے اندر آ کر سونا، تو ثابت ہوا مرد حضرات بھی مسجد کے اندر سو سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق اگر کوئی عبادت، ریاضت، نفل و نوافل تلاوت کرتے ہوئے تھکاوٹ ہوگی ہے لیٹ جائیں، کوئی نماز کے انتظار میں ہے لیٹ سکتے ہیں، کہ اور اس طرح کا کوئی دینی پروگرام تشکیل دیا اس کے انتظار میں ہے یا پروگرام کیا ہے، تھکاوٹ ہوگی تو لیٹ جائیں۔ لیکن یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے دنیا کے دھندے اور کام کرتے رہیں تو دوپہر کو ریسٹ کرنے کے لیے مسجد تلاش کر لیں۔ خصوصاً رمضان کے اندر کئی مسجدیں تو ایسے ہوتی ہیں جیسے ہسپتال ہوتا ہے، پوری کی پوری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کسی کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، صرف یہ کہ مسجد کے اندر اے سی لگے ہوتے ہیں، تو گھر کا پنکھے کی ہوا بھی بچانے کے لیے مسجد کے اندر آ کر، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت کے وقت مسجد کے اندر لیٹا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کو اپنے گھر میں بہترین جگہ ہے اس کو چھوڑ کر، باقی تمام چھوڑ کر صرف یہ کہنا کہ مفت میں وہاں کی بجلی جو ہے وہ استعمال کریں، تو بعض گھر کے اندر پنکھا بھی نہیں چلاتے کہ بجلی صرف نہ ہو، اور مسجد میں آئیں گے تو دو دو پنکھے چلا کر بیٹھے ہیں، تین تین لائٹیں جلا کر بیٹھے ہیں، اور گھر کے اندر وہ ایک لائٹ بھی چلانے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث نمبر 422، قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ، پیچھے والی ابھی جو روایت پڑھی ہے اس میں مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں کہ فلاں سچا تھا، فلاں جھوٹا تھا، فلاں حق پر تھا، یہ فلاں باطل پر تھا، یہ غلط ہے۔ یہ مجھے اس طرح یاد آیا کہ ایک آدمی وہ ہمارے ایک بزرگوں سے سوال کرنے لگا کہ دیکھو جی حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، فلاں ہوا، تو ان میں پھر ایک حق پر تھا، ایک پر باطل پر تھا، بتلاؤ حق پر کون تھا؟ جب آپس میں اختلاف ہے، تنازع ہے، لڑائی ہے، تو ایک حق پر ہوگا، جب ایک حق پر ہے تو دوسرا باطل پر۔ بزرگوں نے جواب دیا کہ ایسے سوال نہیں کرتے، صحابہ کرام تمام کے تمام ہی جنتی تھے، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے نبی کی دیدار کی وجہ سے ان کی تمام غلطیاں معاف کی ہیں، تو ان کی اجتہاد انہوں نے کیا ہے،
تو ان کی باتوں کے اندر یہ ہمیں موازنہ کرنا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بار بار اسی بار پر ضد کیے جائے کہ نہیں، جب آپس میں اختلاف جو ہوا، لڑائی جو ہوئی، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، تو ان میں پھر ایک حق پر ہوگا۔ جب ایک حق پر تو دوسرا باطل پر، بتلاؤ حق پر کون ہے۔ جب زیادہ ہی وہ بار بار اصرار کرنے لگا تو بزرگوں نے جواب دیا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا، یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری کے اندر یہ 4 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ حدیث نمبر 441، اور اسی طرح حدیث نمبر 3703، حدیث نمبر 6204 اور حدیث نمبر 6280، یہ 4 مرتبہ بخاری کے اندر روایت آئی ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا، اختلاف کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے گھر سے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ یہ بات ایسی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں ایسے ہوئی ہے۔ ان کا بتلا کہ اب دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ یہاں بھی تو آپس میں اختلاف ہوا نا، اختلاف ہوا ہے آپس کے اندر، ایک دوسرے سے غصہ ناراضگی ہوئی ہے، تو بتلاؤ ان دونوں میں سے حضرت علی حق پر تھے یا حضرت فاطمہ حق پر تھیں رضی اللہ عنہما؟ اب اس کا منہ بند ہو گیا، اب کس کو کہے حق پر، کس کو کہے باطل؟ تو بات یہی ہے کہ اختلافات، ہم یہ عدالت لگا کر بیٹھیں اور فیصلے کرنے شروع کر دیں، فلاں گروہ حق پر تھا، فلاں باطل پر تھا، فلاں سچے تھے، فلاں جھوٹے تھے، فلاں تھے، تو جب ان اللہ تعالیٰ نے نبی کا دیدار اور رؤیت کے عظیم شرف کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کو جنتی قرار دیا ہے، تو ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کے جو اختلاف تھے وہ اجتہادی تھے، ورنہ تمام کے تمام دیندار تھے، نیک صالح تھے، اللہ اس کے رسول سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ باقی اجتہاد کے اندر کوئی اجتہاد کے اندر درستگی کے اندر ہے، کسی کے کوئی اعلیٰ درجے کی درستگی میں پہنچ جاتا، کوئی کم درجے کی۔ حدیث نمبر 442، قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا بن فضیل عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال لقد رأيت 70 من اہل الصفہ ما منهم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 70 کے قریب اصحاب صفہ دیکھے، 70 اصحاب صفہ دیکھے، ما منهم رجل علیہ رداء، نہیں تھا ان میں سے کوئی آدمی کہ جس کے اوپر ردا ہو، اوپر اوڑھنے والی کوئی چادر ہو، اما ازار، یا تو سر ازار نیچے باندھنے والی چادر تھی، و اما کسان، یا ایک اون کی چادر تھی، بس وہی انہوں نے لپیٹی ہوتی۔ ردا جو اوپر چادر اوڑھی جاتی ہے، عربوں کے ہاں عام طور پر اس دور کے اندر جب کپڑے کی تنگی تھی، لباس اتنے نہیں تھے، سادہ 2 چادریں ہوتی، ایک نیچے باندھی ہوتی، ایک اوپر، نیچے جو چادر اس کو ازار کہتے تھے، جو اوپر اوڑھی ہوتی اس کو ردا کہتے تھے۔ لیکن اصحاب صفہ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے نیچے ازار تو ہوتی تھی لیکن اوپر ردا نہیں تھی، تو یا پھر ایک ہی کساء ہوتی تھی، تو جس طرح سردیوں کے موسم کے اندر ہم نے اون کی کوئی چادر وغیرہ لی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی ہوتی، وہ جسم کے اوپر بھی، اوپر والے حصے کو بھی اور نیچے والے حصے کو ڈھانپنے والی۔ قد رابطوا فی اعناقہم، تحقیق باندھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے اپنی گردنوں میں، اور وہ چادریں بھی ایسی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھیں، دائیں چادر کے دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور چادر کی بائیں طرف کو دائیں کندھے پر ڈال کر پیچھے گردن کے پیچھے گدی کے قریب گرہ لگائی ہوتی تھی۔ قد رابطوا فی اعناقہم، تحقیق باندھا ہوتا تھا انہوں نے اپنے گردن میں، فمنہا ما یبلغ نصف ساقین، ان میں چادروں میں سے بات وہ ہوتی تھی جو آدھی پنڈلی تک پہنچ رہی ہوتی، ومنہا ما یبلغ الکعبین، اور بعض وہ ہوتی جن کی ٹخنوں کے قریب تک ہوتی، یعنی وہ چادریں کسی کی پنڈلی تک، کسی کی نیچے ٹخنوں کے قریب تک ہوتی۔ فیجمع بیدی کراہیۃ ان ترا عورتہ، بس وہ اکٹھا کر لیتا اپنے ہاتھ سے، ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کا عورہ نظر آئے۔ جب
وہ صحابہ چلتے اصحاب صفا، تو چونکہ ایک ہی چادر ہوتی تو وہ بھی بڑی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی، جب چلتے تو آگے دونوں طرفوں کا اس کو پکڑ کر ایسے کبڑے کبڑے ہو کر چلتے تاکہ ہوا وغیرہ سے وہ آگے سے چادر سائڈ پر ہو کر اورا نظر نہ آئے، یعنی اس طرح تنگی اور ترشی والے ان کے حالات تھے۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ کے طالب علم، دین کے طالب علم۔ تو دین کے طالب علموں کے ابتدا ہی سے حالات ایسے رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے انتظامات وہ بہت تنگی والے ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال سے یہ ہے کہ جب اصحاب صفا ان کے پاس مکمل لباس نہ تھا تو مکان کہاں سے؟ جن کے پاس لباس بھی پورا نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے، تو ان کے لیے رہنے کا مکان کہاں ہوگا؟ تو صاف ظاہر ہے جب مکان بھی نہیں تھا تو مسجد کے اندر رہائش رکھتے تھے۔ یہ امام بخاری کا بڑا لطیف استدلال ہے کہ ان کے پاس لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے بھی فاقوں کی زندگی ہوتی تھی، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ کئی دن کھانے کو نہ ملتا، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ تو جس طرح یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت تھی، یہی کیفیات باقیوں کی گزر رہی تھی۔ ثابت یہ کیا کہ مسجد کے اندر نیند کرنا، رہائش رکھ لینا یہ جائز ہے، لیکن ایک ضرورت مند آدمی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن 70 صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا، یہ ان 70 صحابہ سے الگ ہیں جو بیر معونہ کے مقام پر جن کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ بیر معونہ کے مقام پر جن کو شہید کر دیا گیا تھا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بیر معونہ کا واقعہ پہلے ہو چکا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر پھر بھی اصحاب صفا کی تعداد 70 کے لگ بھگ تھی، تو ان کو جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ باب نمبر 59، باب الصلاۃ اذا قادم من سفر۔ باب ہے نماز پڑھنا جب کہ سفر سے آئے، جب کہ سفر سے واپس آئے تو مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرنا۔ سفر بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے علاقہ سے، تمام سے ایک جدائی ہوتی ہے، اور سفر کے اندر کئی ایک مشکلات ہوتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں واپس نہیں آ سکتے، کتنے پرندے ہیں جو گھونسلوں سے نکلتے ہیں واپس گھونسلے میں نہیں آ سکتے۔ تو ایک آدمی لمبا سفر طے کر کے مختلف دوسرے علاقوں میں گیا ہے، طرح طرح کی مشکلات سے گزر کر واپس خیر و عافیت سے آیا ہے، تو اس کو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو شکریہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آتے ہی اللہ کے گھر میں آئے، وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کا ادا کرے، پھر اپنے گھر میں جائے۔ ورنہ اگر راستے کے اندر کہیں حادثہ ہوا ہوتا، کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا، کسی دیار غیر میں تھا، کسی سے اختلاف تنازع ہوتا، اور کسی کے وہ پٹائی کے کسی کے ہاتھوں پٹائی ہو چکی ہوتی، تو کتنی مشکلات تھی۔ کتنے لوگ روزانہ حادثے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں، کسی کا اور بازو ٹوٹ گئے ہیں، کسی کی اور شکل بگڑ کر رہ جاتی ہے، تو اللہ نے خیر و سلامتی سے پہنچایا تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے تو شکرانے کے 2 رکعتیں ادا کرتے، مسجد میں تشریف فرماتے، دوست احباب آتے ملتے، ان کے حال احوال پوچھتے، پھر گھر میں جاتے۔ وقال کعب بن مالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قادم من سفر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے، بادہ بالمسجد، مسجد سے ابتدا کرتے،
آنے کی ابتدا مسجد سے، فصلی فی، اس کے اندر نماز پڑھتے، تو جاتے وقت بھی مسجد سے کے ساتھ ربط و تعلق، اور واپسی پر بھی مسجد سے۔ تو اپنے گھر سے ربط کے بجائے اللہ کے گھر سے ربط، کیا ہی بات ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ محبت اور عقیدت اور اللہ کے ساتھ ایک پیار کا انداز کہ اللہ کے گھر سے ابتدا ہو اور اللہ کے گھر میں ہی واپسی ہو۔ یہ روایت عتکا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل کے ساتھ کتاب المغازی کے آخر میں حدیث نمبر 4418 میں آئے گی۔ ویسے اور بھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی جگہ آیا ہے، لیکن بڑی پوری تفصیل سے حدیث نمبر 4418 میں آئے گا۔ حدیث نمبر 443، قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دیثار عن جابر بن عبداللہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ قال مصر کہتے ہیں اراؤ قال ضحیٰ، میرا خیال یہ بھی ہے کہ میرے شیخ نے یہ کہا تھا کہ یہ ضحیٰ کا وقت تھا۔ مصر کے استاد، مصر کے یہ شیخ ہے محارب بن دیثار، کہ انہوں نے ضحیٰ کا وقت کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ فقال صلی رکعتین، آپ نے تو جابر رضی اللہ کو فرمایا کہ پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ وکان علی علیہ دین، اور میرا آپ کے ذمہ کچھ قرضہ تھا۔ فقضانی و زادنی، آپ نے پورا وہ بھی دیا اور کچھ زیادہ بھی دے دیا۔ تفصیلی واقعہ یہ کئی مرتبہ صحیح بخاری کے اندر امام صاحب لائے ہیں، 26 مرتبہ یہ واقعہ لائے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ اس کا اونٹ تھک گیا تھا، چلنے سے عاجز ہو گیا، آپ نے اس کو ایک ڈنڈکا لگایا جس سے وہ تمام سواریوں سے تیز رفتار ہو گیا۔ پھر آپ نے ان سے قیمتاً خریدا اور انہوں نے شرط لگا لی کہ میں گھر تک اس کے اوپر سواری کروں گا۔ چنانچہ جب گھر پہنچے ہیں تو فوراً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ دے کر اپنی قیمتیں لینے کے لیے آ گئے۔ چنانچہ آپ نے جب آئے ہیں تو فرمایا کہ پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ان کی پوری قیمت بھی ادا کر دی اور کچھ زائد بھی دیا، اور جب واپس جانے لگے تو پھر اونٹ بھی اس کا واپس کر دیا۔ یہ 26 مرتبہ امام بخاری یہ واقعہ لائے ہیں۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت یہ کیا کہ جب سفر سے واپس آئے تو مسجد کے اندر 2 رکعتیں تحیت المسجد یا سفر کا کہ شکرانے کے 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔